کہ ایک ریاضت کرنے والا جو 50-60 سال تک کی ریاضت کے بعد کسی درجے اور مقام تک پہنچے، علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے ایک روزے کے عوض اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مقام انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک روزہ رمضان المبارک کا آپ کو 50-60 سال کی ریاضت تک کا جو ثمرہ ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں جو تکلیف شرعی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تکلیف شرعی کا مطلب، تکلیف کا مطلب یہاں اردو والی تکلیف نہیں ہے، یہ عربی والی تکلیف شرعی کا مطلب ہے رسپانسبلٹی۔ شرعی رسپانسبلٹیز میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے، اور یہ جو شرعی رسپانسبلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق اور قابل سمجھا ہے کہ ہم پر کوئی رسپانسبلٹی ڈالی جا سکے۔ ہر ایک پہ نہیں ڈالی جاتی رسپانسبلٹی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ ویسے ملاحظہ فرمائیے تو سب سے زیادہ تکالیف شرعی جس ہستی پر تھیں وہ خود پیغمبر اکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان پر سب سے زیادہ رسپانسبلٹیز تھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان پر سب سے زیادہ رسپانسبلٹیز تھیں، ان پر نماز شب بھی واجب تھی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے کہ بھائی اب زبردستی آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے آپ نے؟ نہ، ہو سکتا ہے کہ سیکولر یا لبرل سوسائٹی میں دیکھا جائے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمل دخل کسی کی زندگی میں، گاڈ انٹرفیئرنس ان پرسنل لائف، اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں تو وہ اس کو بوجھ سمجھے۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات میں انہیں اس قابل و لائق سمجھا ہے کہ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ نماز شب ان پر واجب ہے، باقی کسی کو اس لائق اور قابل نہیں سمجھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو رسپانسبلٹی ڈالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی احترام دیا انسان کو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ حج پہ کیا ہوتا ہے؟ حج پر جیسے ہی آپ نے احرام پہنا تقریباً 20 چیزیں آپ پر حرام ہو گئیں۔ یہ 20 چیزیں حرام ہو گئیں، یہ کیوں ہو گئیں؟ یعنی آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کوئی حرم کے احاطے سے کوئی گھاس یا پتی بھی نہیں توڑ سکتے، کسی جانور کو بھی، کسی چھوٹے سے مثلا مخلوق کو بھی نہیں مار سکتے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہے اس محرم کو کہ تم پر اس وقت میں یہ ذمہ داریاں میں ڈال رہا ہوں، یہ اس محرم کا احترام ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس طریقے سے رمضان المبارک گویا ایک پورا مہینہ حالت احرام کا مہینہ ہے، ایک خاص قسم کی رسپانسبلٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ دیکھو تم اس قابل ہو کہ میری بندگی میں اس مقام تک تم ہو کہ صبح سے شام تک میری خاطر بھوکے رہو، صبح سے شام تک میری خاطر پیاسے رہو، صبح سے شام تک حلال جنسی تعلقات بھی نہ رکھو۔ اب یہ ہے وہ روزہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں عوام کا روزہ جو مجھ اور آپ کا ہے۔ پھر اس سے ایک اور مرحلہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں خواص کا روزہ۔ حتیٰ یہ کہ عوام کا جو روزہ ہے وہ بھی کم اہمیت نہیں رکھتا، وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر جو کچھ فرض کیا تھا اور انہیں جس بات کا لائق سمجھا تھا اس کا آپ کو لائق سمجھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ تھا وہ ماہ رمضان کا روزہ وہ تم پر فرض کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مخاطب کرتے ہوئے حدیث نقل بالمعنی یہ ہے کہ تم پر فرض کیا ہے، اور گزشتہ امتیں سعادت سے محروم تھیں۔ تو ان میں سے ایک جو سننے والے تھے ان کے ذہن میں سوال آیا قرآن کی آیت کی روشنی میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ مولا قرآن میں تو یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اچھا، امتوں کا ترجمہ بھی دیکھیں، یوزولی یہی کر دیا جاتا ہے ترجمہ، یہ میری زبان سے امت کا لفظ نکل گیا، قرآن میں امت کا لفظ نہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من، جس طرح تم سے پچھلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو مولانا اس میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سعادت حاصل ہوئی، گزشتہ امتوں کو سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ امام نے کہا کہ گزشتہ امتوں کو رمضان کے روزے کی سعادت نہیں تھی، گزشتہ انبیاء کو رمضان کے روزے کی سعادت تھی۔ تو وہ جو گزشتہ انبیاء کو سعادت اللہ نے عطا کی تھی وہ امت محمدی کو عطا کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل اور مجھ کو اس قابل سمجھا ہے کہ اتنا رسپانسبل بنائے کہ وہ جو گزشتہ انبیاء پر ذمہ داری رکھی وہ ہم پر رکھی۔